کیونکہ شب معراج کا شب بھی ہے، اس کی مناسبت سے مجھے کچھ سوال پوچھے. قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ لکھا کہ پاک و وزارت جس کے چائے کرائی اپنے بندے کو راہ کے ذریعے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بابرکت بنا دیا ہم نے، جس کے گرد وجہ کو کہ ہم دکھائیں اپنے بندے کا فطرت کی نشانی. بے شک وہی ہے سب کو سننے والا دیکھنے والا. آج شب معراج کے اس بابرکت موقع پر جب بالا آئے جو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اس کی روحانی تشریف فرما ہے. انہوں نے ہمیں اسی کے متعلق دو سوال اور کیے ہیں. پلیز یہ بھی بتائیں کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کی معراج کیوں عطا کی، اس کی حکمت کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ اس ان کے علاوہ دوسرے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ارادہ طریقے سے اللہ نے اپنا جو ہے اس پر بتا دیا. معراج کے موقع کے اوپر توحفہ معراج یعنی جو کہ تمام مومنین کے لیے معراج ہے، اس کی تعداد 50 سے 5 کر دینے میں بھی کیا ہو سکتی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہم نے 1,24,000 پیغمبروں بتایا جاتا ہے کہ وہ بیچتے تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن کیوں بیچتے 1,24,000 پیغمبروں کو پتہ ہوتا ہے. ان سب نے ایک ہی بات کہی کے ساتھ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے. بات ایک ہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور بندے مخلوق ہے. اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو مخلوق کو پیدا کرتی ہے، اس کی فائدے نہیں کرتی. مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام دنیا کی زندگی کے لیے وسائل بھی فراہم کرتی ہے. ایسے نہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ دوسرے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے وسائل پیدا کیے، تمہیں عقل و شعور دیا، تمہاری حفاظت کی. اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا میں بھی تمہارے لیے اجر رکھا، جنت بنائی. تو تمہارا یہ فرض ہے کہ جس ہستی نے تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے، تمہارے اوپر اس کا ماننا لازم ہے. اور وہ ایک اللہ ہے، ایک ہستی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام پیغمبروں نے صلی اللہ علیہ وسلم سب نے ایک ہی بات کی اور وحدانیت کی تبلیغ کی. اللہ ایک ہے تو مخلوق بہت ساری. 1,40,000 پیغمبر اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ بھائی بت پرستی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو شریک نہ بناؤ، اللہ سے رشتہ جوڑو، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو تمام آسمان سائنس میں اس کی مثالیں جتنی لگیں گے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا. اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدائش کے بعد تمہاری ماں کے سینے میں 2 چشمے ڈال دیے دودھ کے. ساتھ ہی ساتھ ہر پیغمبر نے یہ بات بھی فرمائی کہ ہمارا بات بھی ایک نجات دہندہ ہے. یعنی اللہ نے اپنی مخلوق کے اوپر جو انعام و اکرامات کیے ہیں، ہم سب
اس کا غنیمہ ہے، یہ جداسا ہے. اور ایک بندہ سب سے آخر میں آئے گا، وہ اس کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کی تکمیل ہوگی اس بندے پر جو ہمارے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوتا رہے. تمام انبیاء آتے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں پیش کی ہوئی سماپت کریں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں صاحب حضرت آدم کو ہی تکمیل کیوں نہیں اللہ نے کر دی تمام حضرت موسیٰ پہ کیوں نہیں کر دی، حضرت فرعون پہ کیوں نہیں کر دی؟ اس کے بارے میں دیکھیے ہمیں قرآن پاک سے رجوع کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ ہم نے اپنی امانت سماوات پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی. سب نے یہ کہا مطلب ہم اس امانت کو اٹھانے میں متعمل نہیں ہوتے. اور اگر آپ نے یہ بال ہمارے کندھوں پر ڈال دیا تو ہمارا تو وجود بھی ہونا ہو جائے گا لے کرے گا. اور اس امانت کو انسان نے اٹھایا ہمارا اٹھانا ضرور ہو. انگلش نے اٹھا لیا بغیر سمجھے اٹھا لیا. اس کے اندر سرد اور صلاحیت تھی نہیں. یہ پہاڑ کی صلاحیت نہیں ہے، تمام آسمانوں کی صلاحیت نہیں. آپ غور کریں آسمانوں میں فرشتے بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، گروہ جبرائیل بھی ہیں، گروہ میکائیل بھی ہیں. زمین کے اندر کتنے اللہ نے بنائی. ہر مخلوق میں گئے تھا. یہ بڑی بھاری چیز ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. انسان جس کو پہلے کرے ضرور بندہ تعلیم بتائی. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی تھی اور انسان نے اس امانت کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور مشیت بن گئی کہ اس کی امانت کی تکمیل ہو. شعور انسانی اتنا طاقتور ہو جائے کہ یہ امانت پوری کی پوری اس کو منتقل ہے. اس شعور کے ارتقاء کے لیے، شعور کے اندر سبق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کیا. اب وہ تو آدم ہے، آدم کو ایک سبق دی گئی. آدم کا دوسرے پیغمبر آئے، وہ سبق ڈبل ہو گئی. پھر اور پیغمبر آئے، وہ سبق کیا نہیں مضاف ہوتی ہے، ملٹیپلائی ہوتی ہے. اس میں جمع کر تو 1,24,000 شعور جب ایک جگہ جمع ہو اور وہ 1,24,000 شعور کی مجموعی صلاحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اللہ تعالیٰ کو آتے کہ اب میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کیوں پوری کر دی؟ اس لیے پوری کر دی کہ اب شعور اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ میری جو امانت ہے اور میرا جو ایمان ہے وہ پورے کا پورا اس کے اندر منتقل ہو سکتے ہی ہوگا اور اس کے اندر متبادل اور سبق پیدا ہوگا. اب یہ سوال کیا انسان حضور کو معراج کیوں نہیں ہوئی، پیغمبروں کو کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس بات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذہنی سبق اور صلاحیت ہے وہ 1,24,000 پیغمبروں سے زیادہ ہے مجموعی کا. اور دوسرے پیغمبروں کو معراج اس لیے حاصل نہیں کہ ان کے سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کم ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاحب کہ معراج میں اس کو تشریف لے گئے، فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ، 1 سے کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ جو مارا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے راز و نیاز کی باتیں کی. تو راز و نیاز کی باتوں سے بھی اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے
کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکت کی زیادہ شعوری سکت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی سند دی کہ ناگزبل ہوا تو مہاراج جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا میں اس کی سند دے رہا ہوں گے میری اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راضی میں آپ کی بات نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد اس لیے حاصل ہوئی کہ ان کی سکت جو ہے 1,24,000 روپئے سے زیادہ ہے. یہ تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کیا کہی دوسری بات یہ کہتی معراج کے موقع پر 50 نمازیں فرض ہوئی اور اس کے بعد 5 رہی. دوسری ایک میں سمجھتا ہوں میں نے کتابوں میں ضرور پڑھا اس کو لیکن میں اس سے متفق نہیں کافی آج اس مضبوطی ہیں بہت ساری. میں نہیں سمجھتا ہوں اپنے چاہے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں کہ حضور موسیٰ علیہ السلام کا مقام تیسرا چوتھا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ اتنا اعلیٰ وہ عرصہ ہے کہ اس کا کوئی نام ہی نہیں. ہمیں فکان قاب قوسین اور ادنا یہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اس سے بھی کم یہ کوئی فاصلہ نہیں رہا. جس بندے کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ اس کو راضی نیاز کی بات کی اور اس کو تیسری چوتھے آسمان سے موسیٰ علیہ السلام برابر گائیڈ کرے تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی بڑی حدیث ہے. اگر یہ حدیث ہے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی فضیلت ثابت کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی اللہ سے برابر باتیں کر رہا ہے وہ واپس آتا ہے حضرت موسیٰ پھر بھیجتے ہیں پھر وہ جاتا ہے پھر یہ کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک PhD آدمی کو تیسری چوتھی کلاس کا آدمی رہے تو میرے جو اپنا چاہتے ہیں اس میں میں مولوی تو نہیں میں فتوا دے دوں یہ کیا ہے لیکن میری سمجھ میں کہیں بات نہیں. میں اس میں سمجھتا ہوں یہ یہودیوں کی سازش ہے اور اس میں اور خدا نخواستہ سے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بھائی میرے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام دلی وقت پیغمبر سب جانتے ہیں قرآن جانتے ہیں لیکن یہ 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہیں اس میں تو کم از کم یہ بات ہے کہ اس میں یہ دوائی بات ہے سیدھی بات ہے. اللہ تعالیٰ 5 نمازیں اور قرآن میں تو 5 نمازوں کا تذکرہ بھی نہیں ہے کوئی کہتے 3 نمازیں ہیں. تو یہ جو 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہیں یہ تو ایک خواہش مجھے لگتی ہے اس بات سے مطابق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے چونکہ پیغمبر ہے ہمارے بھی پیغمبر ان کی فضیلت ثابت ہو جائے اس لیے یہ سلسلہ 50 سے 5 نماز پتا ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5 نمازی کو کون پڑھتا ہے بھائی تو جو نمازی نہیں ہے نماز وہ کہتے ہیں صاحب آپ تاش کھیلنے بیٹھ جائے اور تو ذہن میں کوئی بات نہیں آئے گی آپ روٹی بھی کھانا بھول جائیں گے گھر کی سبزی بھی لانا بھول جائیں گے تاش کے کھیل اور نماز پڑھیں گے تو آپ وزیر اللہ بھی کرو کبھی نہیں کرو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھائی جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے آپ کا دن نہیں لگتا تاش کھیلنے کا آپ کا دن لگا ہے. فلم کوئی چل جائے گا نا آپ ٹی وی پہ سب بیٹھے ہوئے سارے خواب بیٹھے ہوئے مدال ہے اگر سن کر آپ ہو جائے لیکن کوئی آدمی 4 رکعت کی نیت بند ہے اور اس سے آپ یہ کہیں بھائی 1 رکعت تو صحیح پڑھ لے کوئی نہیں ہوتا. میں نے شامل ہوں آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ نماز کا یہ 50 نمازوں کا مسئلہ ہے یہ تو اس بات سے نہیں آتی. بہرحال یہ ہے کہ نماز پڑھ کر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو نماز کی طرح قائم کیا جائے اور کی جائے. نہیں ہے تو بتانا قرآن پاک میں ایک توجہ فرمایا کہ نماز الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز جو ہے انسان کو خواہشات اور منکرات سے روکتی ہے. لیکن ماشاء اللہ ہم آج کے سارے لوگ بیٹھے ہیں
اس میں آپ دیکھ لیجیے نماز کتنی ہوا شاید میں کرا سکتے. اب تو لوگ یہ کہتے تھا نماز اپنی جگہ، بے ایمانی اپنی جگہ، دغابازی اپنی جگہ، مکاری اپنی جگہ. وہ الگ کام ہے، الگ کام. اس لیے اگر آدمی نماز پڑھتے خواہشات گراہٹ سے نہیں بچا تو اس کو کسی بھی صورت میں نماز نہیں کرنا. نماز کا مطلب ہی ہے کہ انسان جو خواہشات ان کے راستے میں پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کے بھی ذکر فرمایا تو ساتھ ساتھ مومنین کی معراج کے الصلاۃ معراج المومنین کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے. معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بالکل بات سبق نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اللہ کی طرف سے اس نے حکمت، بغیر حکمت کی حضور کا قول کوئی نہیں. الصلاۃ معراج المومنین کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان چلا کے نمازی ہوتا ہے، نماز کو اس کے حقوق اور آداب کے ساتھ قائم کر لیتا ہے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا روشن ہو جاتی ہے. مومن ہوتا ہے. نے فرمایا کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے. اور مرتبہ احسان یہ ہے، مرتبہ احسان کے دو درجے حضور نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک درجہ یہ ہے کہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھتا ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مومن یہ دیکھتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو مومن کی تعریف یہ ہے کہ اس کو صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے غیبی دنیا کا انکشاف ہو جاتا ہے.